السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ القاعدہ کے سابق سربراہ اسامہ بن لادن کا انتہائی قریبی ساتھی گرفتار ہو گیا ہے۔ اس بار پاکستان نے گرفتار کیا ہے، اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجیے۔ تو اس سے پہلے خبریں آتی تھیں کہ کسی دوسرے ملک کی ایجنسی نے گرفتار کیا یا آپریشن کر کے چلی گئیں، لیکن یہاں ڈرون آ گیا، کچھ ہو گیا، تو غیر ملکی مداخلت اسامہ بن لادن کے کیس میں بھی ہوئی تھی، بالکل اس کے بعد ایک طالبان رہنما ان کے کیس میں بھی ہوئی تھی، اور ان کے کیس میں تو یہ ہوا تھا کہ چودھری نثار صاحب وزیر داخلہ تھے، بلوچستان میں واقعہ ہوا، اور چودھری نثار نے کہا کہ ہمیں نوشکی واقعے کے کوئی 12-13 گھنٹے کے بعد امریکہ نے اطلاع دی۔ میں بڑا حیران ہوا کہ مطلب آپ یہ کیا کر رہے تھے؟ بلوچستان میں نوشکی میں واقعہ ہوتا ہے اور امریکہ نے 12-13 گھنٹے بعد ہمیں اطلاع دی۔ یہ ہمارے ہاں ہماری حکومتوں نے کیا ہے۔ تو چلیں اب کی بار اس میں خبر یہ ہے، اور خبر کی کافی ڈیٹیلز ہیں۔ یہ بندہ پہلے اریسٹ بھی ہوا، اور اریسٹ ہونے کے بعد غالباً سے 4 برس کے لیے جیل کاٹی، لیکن پھر پاکستان سے باہر چلا گیا، واپس آ گیا۔ ایک لمبا اکاؤنٹ ہے جو اسامہ بن لادن کے ساتھی کا آ رہا ہے۔ اچھا، یہ سی ٹی ڈی نے ان کو گرفتار کیا ہے، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ، اور ترجمان سی ٹی ڈی پنجاب کے مطابق دہشت گرد امین الحق کو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے بعد گرفتار کیا گیا۔ گرفتار دہشت گرد، کیا نام ہے اس کا؟ امین الحق۔ امین الحق، ٹھیک۔ گرفتار دہشت گرد امین الحق القاعدہ کا سرکردہ جنگجو ہے، جس کا نام اقوام متحدہ کی عالمی دہشت گردوں کی فہرست میں بھی شامل ہے، ٹھیک۔ اور اس کے علاوہ دہشت گرد امین الحق کی گرفتاری کا مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ حکام سی ٹی ڈی کے مطابق محکمہ سی ٹی ڈی محفوظ پنجاب کے ہدف پر عمل پیرا ہے۔ دہشت گردی کے ناصور چلیں اس میں ایک اچھی بات یہ کہ یہ ذرا سیریسلی انہوں نے بتایا ہے، جی، وگرنہ مجھے ڈر یہ تھا ویژن کے کہ مطابق یہ ویژن کے مطابق یا ہدایات کے مطابق انہوں نے کہا ہے، مریم نواز شریف صاحبہ نے تو ہم کر رہے ہیں، یہ کر سکتے تھے۔ اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ 1 مئی 2011 کو خیبر پختونخوا کے ضلع ایبٹ آباد میں امریکی کمانڈوز نے آپریشن کے دوران اسامہ بن لادن کو ہلاک کر دیا تھا۔ ٹھیک۔ اچھا، اس کے بعد ان کے جو نا غالباً ایک ہری پور کا ایڈریس آ رہا ہے اسی خبر کی تفصیلات میں، اور ان کا ایک شاید if I'm not wrong تو لاہور کا ایڈریس آ رہا ہے۔ ان کے شناختی کارڈ کے حوالے سے جو تفصیلات آ رہی ہیں تمام کی تمام، ان میں یہ پتہ چل رہا ہے۔ اب میرے لیے حیرانی کی بات یہ کہ یہ شخص پہلے گرفتار ہوا، اس نے پاکستان میں 4 برس جیل کاٹی، ٹھیک، اس کے بعد یہ رہا ہوا اپنے جرائم کے لیے جیل کاٹنے کے بعد، یہ پاکستان سے چلا گیا، اور پھر اس کے بعد یہ واپس پاکستان میں انٹر ہوتا ہے۔ انٹر ہونے کے بعد یہ بندہ جو ہے وہ پاکستان میں پھر پکڑا جاتا ہے اپنے عزائم کی بنیاد پر۔ یہ بڑی عجیب و غریب سی سچویشن ہے، خوفناک ہے، اور ایسے لوگوں کا کو نام اقوام متحدہ کی لسٹ میں، مطلب یہ کوئی بہت چھوٹا معاملہ نہیں، کوئی مقامی نہیں ہے۔ اور دیکھیے نا، مطلب اسامہ بن لادن کا ساتھی ہونا تو یہ بڑی کوئی امپورٹنٹ چیز ہے، جس طرح سے تمام چیزیں آ رہی ہیں، اور اس کی جو پورا اکاؤنٹ بتایا گیا ان کی جانب سے، اس میں بڑی خوفناک ڈیٹیلز مزید ہیں۔ اقوام متحدہ کی ویب سائٹ پر دستیاب معلومات کے مطابق یہ بی بی سی نے بتایا کہ امین الحق اسامہ بن لادن کے دستے راز تھے۔ پنجاب سی ٹی ڈی کے ترجمان کے مطابق امین الحق 1996 سے ہی اسامہ بن لادن کے قریبی ساتھی بن چکے تھے، اور اس کے علاوہ ڈی آئی جی عثمان اکرم گوندل کے مطابق ڈاکٹر امین الحق افغان شہری ہیں، لیکن ان کے پاس پاکستان کا شناختی کارڈ بھی ہے، جس پر یار یہ کس طرح کا، دیکھیں نا کتنا خوفناک ہے۔ ایک افغان شہری کے پاس پاکستان کا پاسپورٹ ہے، اور یہ عام شہری نہیں ہے افغانستان کا۔ ہمارے یہاں بہت بڑی تعداد میں لوگ آ جاتے ہیں، افغانستان سے رہے ہیں، اچھا انہوں نے پاکستان کی شہریت لے لی، جن کی نسلیں پاکستان میں پیدا ہوئیں، بڑی ہو گئیں، وہ شہری بن چکے، اور اب ہم ان کو فلٹر کر کے نکال بھی نہیں سکتے۔ ایسے شہری بہت بڑی تعداد میں، اور اس کے علاوہ اس بندے کے ہری پور پاس کا پتہ درج ہے، اس پر لاہور کا پتہ درج ہے۔ جی میں وہی یوز کر رہا ہوں نا، مطلب ایک ممکنہ طور پر اس کا مستقل پتہ ہوگا، ایک اس کا عارضی پتہ ہوگا، وہ بھی لاہور اور ہری پور جیسے بڑے شہروں کے، اور لاہور تو مطلب پاکستان میں سب سے پرومیننٹ شہروں میں شامل، تو وہاں کے پتے موجود، اور یہ شخص یہ سب کچھ کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ پولیس نے یہ بھی بتایا کہ القاعدہ کے رہنما اور اسامہ بن لادن کے قریبی ساتھی امین الحق کو گرفتار کرنے کا دعویٰ ہے، جو اسامہ بن لادن کے سیکیورٹی سپروائزر رہ چکے ہیں۔ ٹھیک، اب دیکھیے ایک اور چیز ہے، یہ تمام چیزیں نا ایک بار پھر ایک چیز تازہ کر دیتی ہیں۔
پاکستان میں اسامہ بن لادن کا ایک انٹرویو ہوا تھا جو کیا تھا حامد میر صاحب نے کیا، ٹھیک ہے، اور بڑی ایک وہ ڈرامائی فلمی سی کہانی ہے کہ وہ کن حالات میں ہوتا ہے. اچھا، اور پاکستان میں ایک سیاستدان ہے جس پر اسامہ بن لادن سے پیسے لینے کا الزام ہے، ٹھیک ہے، اور وہ سیاستدان ہے 3 بار کے سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب کے، انہوں نے اسامہ بن لادن سے پیسے لیے. اچھا، یہ ہمارے یہاں بار بار ایکو کرتا ہے، بار بار سامنے آیا ہے، لیکن ان الزامات کے علاوہ جو سیاستدان لگاتے ہیں، باقی لوگ لگاتے ہیں، سامنے آتا رہتا ہے. میاں نواز شریف پہ مشکل وقت آئے تو اداروں سے وابستہ افراد بھی یہ باتیں کہہ دیتے ہیں. میں اس وقت ایک اور چیز لگاؤں آپ کے سامنے دکھاؤں کہ وہ جو کہہ دیا جاتا ہے نا کسی سیاستدان کی جانب سے، کسی مخالف کی جانب سے، وہ تو الگ ہے. ایک کتاب آئی تھی، یہ تھا سال 2016، اور اس وقت یہ اس کتاب میں بھی دعویٰ کیا گیا کہ میاں نواز شریف نے اسامہ بن لادن سے پیسے لیے تھے. اور دعویٰ کس نے کیا تھا؟ ہماری جو خفیہ ایجنسی ہے ISI، اس ISI کے سابق آفیسر تھے خالد خواجہ. خالد خواجہ کی جو اہلیہ ہیں شمامہ خالد، انہوں نے کتاب لکھی تھی خالد خواجہ شہید امن. تو انہوں نے اس میں بتایا کہ میاں نواز شریف نے جو ہے اسامہ بن لادن سے ضیاء الحق کے دور کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی بے نظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف الیکشن لڑنے کے لیے فنڈز حاصل کیے تھے اسامہ بن لادن سے. اور انہوں نے پھر یہ بھی بتایا کہ ان کے جو شوہر ہیں خالد خواجہ صاحب بھی اور اسامہ بن لادن بھی، یہ جو میاں نواز شریف صاحب نے دعویٰ کیا تھا نا کہ اسلامی نظام حکومت پاکستان میں وہ قائم کریں گے، اور جس کی بنیاد پہ اکثر میاں نواز شریف صاحب کو تنقید کرتے کہتا ہے امیر المومنین بننے کا خواب دیکھتے تھے نا، خلیفہ بننے کا. تو ان دعووں نے انہیں متوجہ کیا، اور پھر یہ ہوا کہ اسامہ بن لادن نے میاں نواز شریف صاحب کو ان کی سیاست کے لیے، انتخابی مہم کے لیے، شمامہ صاحبہ کہتی ہیں بھاری فنڈنگ کی تھی. لیکن شمامہ صاحبہ اپنی کتاب میں کیا لکھتی ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب نے یہ فنڈز لے لیے تھے اور اس کے بعد وہ اپنے انتخابی وعدوں سے مکر گئے تھے. تو یہ میں نے کہا یہ اکاؤنٹ اور ہے، یہ بھی سامنے رکھا. اور اس کے علاوہ جو آپریشن ہوا تھا جو امریکی کمانڈوز نے کیا تھا اسامہ بن لادن کا، اور ایبٹ آباد میں آئے، آپریشن کیا، ان کو یعنی نشانہ بنایا کیا، اور اس کے بعد پھر جو پاکستانی گورنمنٹ بے بس نظر آئی باقاعدہ طور پر. دیکھیں یوسف رضا گیلانی صاحب نے اس پر ہماری ایجنسیز کو اور اسٹیبلشمنٹ کو بڑا تنقید کا نشانہ بنایا تھا ایوان میں کھڑے ہو کر. انہوں نے کہا ہمیں بھی تو بتائیں کہ وہ آئے کیسے. انہوں نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ ان کو پاسپورٹ کس نے دیا، وہ کیسے آ گئے اور کیسے چلے گئے، یہ بھی تو ہمیں بتائیں. تو ظاہر ہے کہ وہ جس انداز میں ہوا تھا، رات کی اس پہر جس طرح ہوا تھا، پھر یہ پتا چلا کہ ایک صاحب تھے، ایک تو ابھی تک پاکستان میں مقید ہیں، ان کا نام ہے شکیل آفریدی. ایک اور صاحب تھے، یہ انہوں نے پورا کا پورا جو اس کا کچا چٹھا تھا، وہ الگ نیوز پر اس کی سٹوری بھی موجود ہے، وہ دیا تھا. اور پھر وہ سابق ریٹائرڈ آفیسر تھے، تو انہوں نے وہ کچا چٹھا دینے کے بعد امریکہ میں جا کر رہائش اختیار کر لی تھی، اور اس کے عوض انہوں نے ٹھیک ٹھاک مالی فوائد حاصل کیے تھے. تو یہ اس وقت واپس ایکو کرتے ہیں نا جب یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں، جو اسامہ بن لادن آپریشن کے موقع پر کیا کیا ہوا تھا. لیکن اب یہ بندہ پکڑا گیا ہے، ممکن ہے کچھ اور اسٹوریاں بھی پتہ چلیں. ان کی گرفتاری کے بعد CTD کے جو DIG ہیں عثمان اکرم گوندل، انہوں نے لاہور میں ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ امین الحق کو 2007 میں گرفتار کیا گیا تھا، اور 4 سال کی قید کے بعد انہیں رہا کر دیا گیا تھا، جس کے بعد وہ پس منظر میں چلے گئے تھے. آپ دیکھیں 2007 میں گرفتار کیا گیا، اس کے 4 سال بعد اسامہ والا انسیڈنٹ ہوتا ہے، فوری بعد ان کو رہا کر دیا جاتا ہے. اور امین الحق کے مطابق ان سے پاکستان میں حراست کے دوران امریکی اہلکاروں نے تفتیش کی. پاکستان میں حراست کے دوران امریکی اہلکاروں نے تفتیش کی. اب دیکھیے آپ اس میں ایک اور چیز دیکھیے. 7 ہمارا حکمران تھا ڈکٹیٹر پرویز مشرف. 8 ایک حصے تک 8 کے پرویز مشرف اور ان کا ہی چلتا رہا حکمران تھا. پھر اس کے بعد 9 10 11 یہ تھا پاکستان پیپلز پارٹی کی حکمرانی کا دور. تو ممکنہ طور پر یہ جو کچھ ہوا اس شخص کے ساتھ، امین الحق کے ساتھ، اس میں تفتیش ہر بار پاکستان میں جو یہ بتا رہا ہے کہ امریکیوں نے کی. اب یہ کتنا عرصہ تھا، کیا تھا، یہ اکاؤنٹ سامنے آنا چاہیے. پتہ ہے یہ بالکل سامنے آنا چاہیے کہ کن برسوں میں کیا امریکیوں نے ایک بار تفتیش کر لی.
مسلسل تفتیش کی، کن کن برسوں میں کی، کس طرح سے کی، قوم کو یہ حقائق پتہ چلنے چاہیے، ہمارے یہاں نہیں پتہ چلتے. وہ ریمنڈ ڈیوس تھا، انہی دنوں میں پھر بلیک واٹر بڑا ہم نے سننا شروع کیا تھا. تو قوم کے سامنے حقائق ضرور آنے چاہیے. اچھا، عثمان اکرم صاحب کے مطابق کہ نیٹو فورسز کے انخلاء کے بعد اگست 2021 میں امین الحق افغانستان چلے گئے. وہاں انہوں نے القاعدہ کو دوبارہ منظم کرنے کی کوشش کی. ان کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ کے مطابق اپریل 2024 میں بھی امین الحق افغانستان میں موجود تھے. ابھی واپسی ہوئی ہے. تو بٹ میں کہہ رہا ہوں یہ ابھی ہمارے سامنے تھوڑی سی ڈیٹیلز آئی ہیں، اس کا پورا اکاؤنٹ آنا چاہیے، اور ہم نے یہ کن شرائط پر امریکیوں کو تفتیش کی اجازت دی، کس نے دی، کیا نکلا، کیوں دی، کیا ہو رہا تھا ان تمام ادوار میں. اور وہ جو بار بار کہا جاتا ہے بلیک واٹر، لاہور میں کیولری گراؤنڈ، کیولری گراؤنڈ کا گلی نمبر جہاں وہ شہید سلمان تاثیر صاحب بھی وہیں پر رہتے تھے، بڑی بڑی شخصیات وہاں رہی ہیں. کیولری گراؤنڈ میں گلی نمبر 10 میں ایک آفیسر تھے، وہاں رہتے تھے، اور ان کو جو کیولری گراؤنڈ مین روڈ پر ایچ کے بی ہے، ایچ کریم بخش، اس کے سامنے سے اٹھایا گیا. اچھا، یہ بالکل سڑک پر کینٹ کے بالکل ساتھ، کینٹ کی ایکسٹینشن ہے، چھاونی کی ایکسٹینشن ہے، اس ایریا میں ایچ کریم بخش کے دروازے کے سامنے سے ان کو اٹھایا گیا. تو یہ اٹھائے جانے کے بعد کوئی 2 سے 2.5 منٹ کا وقت گزرا. تو میں وہاں سے اکثر اپنی کچھ شاپنگ وغیرہ کینٹ میں وہیں پر رہتا تھا، تو میں وہ کرنے وہاں پہنچا. تو جو چوکیدار بیٹھا تھا اس نے کہا سر جی ایتھے نا بندہ چکیا گیا ہے. اسے ہی پتا تھا میں نیوز میں ہوتا ہوں. تو میں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا ایتھوں بندہ چک کے لے گئے نے، 2 گڈیاں سن لینڈ کروزر بلیک کلر دیاں، انہاں دے وچ بندے نو لے گئے. میں نے کہا تو کون تھے، کیا ہوا، کس نے؟ اب وہ خبر کی وجہ سے کھلبلی مچی. جس جگہ سے لے کر گئے ایچ کریم بخش کی گلی میں، زعیم قادری صاحب پی ایم ایل این والے جو اب آ گئے ہیں پنجاب حکومت کے ترجمان، نہیں اب پنجاب حکومت کے ترجمان کے علاوہ وہ شاید ققر عباسی صاحب کی جماعت پہ آ گئے. تو زعیم قادری صاحب اسی گلی میں ایچ کریم بخش سے کچھ فاصلے پر رہتے تھے. تو جب یہ ہوا تو اس نے بتایا، تو میں نے کہا کچھ پتا لگیا کی ہویا؟ تو کہنے لگا سر جی انہیں دسیا ہے، مکان نمبر بتایا اس نے، اور میجر اس نے اپنا نام بتایا. تو میں نے کہا اچھا. جب مکان نمبر میں نے سنا تو میں گلی نمبر 10 میں اس گھر تک پہنچا. میں نے بیل بجائی تو ایک نوجوان جو تھا وہ باہر آیا. میں نے کہا آپ کے یہ صاحب آپ کے والد ہیں؟ اس نے کہا جی میرے والد ہیں. اچھا، اس نوجوان کا بھی جو حلیہ تھا وہ بڑا سمبولک حلیہ تھا. تو میں نے کہا آپ اپنے والد صاحب کو فون کریں گے؟ کہنا کیوں، کیا ہوا؟ میں نے کہا 2-2.5 منٹ پہلے اس طرح سے ایچ کریم بخش کے باہر یہ واقعہ ہوا ہے. تو اس نے کہا یہ تو تیسری بار ہوا ہے. میں نے کہا تیسری بار ہوا ہے؟ کہنے لگا جی ان کے ساتھ تو بار بار ہوا ہے. کہنے لگا آپ اندر آئیں، چاچو کو بتا دیں. اچھا، یہ تھا 20-21 سال کا نوجوان. میں اندر چلا گیا تو چاچو آئے. چاچو کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ اگر ان سے بڑے بھائی ہیں ریٹائرڈ میجر صاحب، تو میجر صاحب ہوں گے کچھ 60 کے آس پاس. تو میں نے ان کو سلام نام کیا. میں نے کہا یہ بتا یہ ہوا ہے. انہوں نے پھر ڈائل کیا، دونوں نے میرے سامنے 2 نمبرز تھے، دونوں بند آ رہے تھے. تو انہوں نے کہا ہم پتہ کرتے ہیں، آپ ذرا یہ چیزیں جو ہے وہ دوبارہ اور بتا دیں آپ. میں نے اپنا تعارف کرایا. انہوں نے کہا جی ذرا صاحب آپ بھی کچھ تعاون کیجیے گا، کچھ معلوم ہو پائے. ہم بینک سے فوٹیج وغیرہ لیتے ہیں. ہم نے بینک سے فوٹیج لی. ایچ کریم بخش کے بالکل سامنے بینک الحبیب تھا، وہاں سے ہم نے فوٹیج لی. بینک والوں نے ہمیں فوٹیج دکھائی دی نہیں. انہوں نے کہا جی یہ اسکرین پہ پلے کر کے دکھا لیں. میں نے کہا یار یہ اس کو ریکارڈ بھی کر لیں. انہوں نے کہا نہیں ہم پرمٹ نہیں کر سکتے، ہمیں اپنے ہیڈ آفس سے پوچھنا پڑے گا. تو جب میں نے ان بندوں کو دیکھا جو اس لینڈ کروزر میں لے کر جا رہے تھے، وہ سارے گورے تھے. میں نہیں مطلب نان پاکستانی تھے. وہ گورے کس سرزمین کے، انگلینڈ آ جاتا ہے نا گورے سے فوراً، تو نان پاکستانی تھے. تو وہی لمبے لمبے باڈی بلڈر ٹائپ کے، اور جس طرح ریمنڈ ڈیوس تھا، جس طرح کی جسامت میری بھی ہو چکی ہے، تو وہ اس طرح کے لوگ تھے. وہ باقاعدہ انہوں نے اٹھا کے 2-3 بندوں نے مل کے ایسے گاڑی میں ڈالا، لے کے نکل گئے. اور وہ آخر میں ایسا ہوا کہ ایک بندہ جو چھت کے اوپر وہ ہوتا ہے ڈنڈا، اس کو پکڑ کے وہ آخر میں بیٹھا ہے گاڑی کے اندر، بالکل کسی سوزوکی کی طرح. تو میں بڑا حیران دیکھ کے، اور وہ نکل گئے. تو میں نے کہا یار اس طرف سے نکلے تھے یہ یوں، پھر ادھر والی فوٹیج اس سائڈ کی. انہوں نے کہا بس تھینک یو، اتنی تعاون ہو سکتا تھا. تو یہ ہمارے ہاں جو ہوتا ہے نا کہ کون کیا کیا کر رہا تھا، یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے ہوئی ہیں. ہاں جی، یہ طارق متین تھے. گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.